الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے 3 تاریخ ہیں، تو ایک تاریخ کو محرم کے 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے متعلق آج بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ عمر ہے، اور ان کے ابا کا نام خطاب ہے، اور ان کی کنیت ابو حفص ہے، اور وہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا مطلب جب بصرہ کا ایک حاکم جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال، کیونکہ اس نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے کیا ہے، ایران کا بادشاہ نے بہت سارے ہاتھی لے کر آئے تھے، اس وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال پہلے زمانے میں تاریخ جو یاد کرنے کا سلسلہ تھا، اس زمانے میں صحیح معنی میں کیا ہے، ڈیٹ یاد نہیں ہوتی تھی، بس ایک سال کو پکڑ کر اس کے حساب سے لگا لیتے تھے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلے سو 10 سال بعد میرا بچہ پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے 30 دن کے بعد ہمارا بچہ پیدا ہوا۔ اس طرح ایک ڈیٹ جیسے آج کے زمانے میں ہو تو کرونا ہو گئے سو 2 سال کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا، اس طرح جس طرح یاد کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اس طرح یاد کیا جاتا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور وفات کیا ہے، 27 ذی الحجہ، 20 پر 7 ذی الحجہ کو حملہ کیا گیا، اور 1 محرم کو شہید کیے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بایو ڈیٹا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے کی وجہ کیا ہے، کیوں مارا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کیوں حملہ کیا گیا؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کا رعب اور دبدبہ بہت دور دور تک تھا، کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتے ہیں تو اس راستے سے شیطان کیا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان کیا ہے، مصر فتح کرنے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ 2 انبیاء کا شہر ہے، بہت سارے نبی وہاں پر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مصر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں، اس طرح بہت سارے نبی وہاں پر تھے۔ تو اس کی طرف مسلمان وہ فتح کرنے کے لیے ادھر لگ گئے، تو ادھر کیا ہے، پرشین بادشاہ کو تھوڑا وقت مل گیا تاکہ اپنی لشکر کو جمع کرے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تھوڑا وقت مل گیا۔ تو ادھر مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ پرشین بادشاہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے، فوج کو جمع کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، ایک آخری کوشش کرنے کے لیے وہ کیا ہے، فوج کو جمع کر رہا ہے۔
تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنے لشکر کو لے کر جا کر میں ہی خود اس پر حملہ کر دیتا ہوں، تو لہٰذا انہوں نے اس طرح سوچا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہ کرے کہ آپ مدینے میں رہے، صرف فوج کو بھیج کر لڑائی کرائے، کمانڈر بنا کر بھیج دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور کیا ہے ان کے طرف بھیجنے کے لیے فوج نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے حکومت کیا ہے 700 مربع میل تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے فوج کے لوگوں کو جو کمانڈرز تھے اور جو علاقے تھے وہاں سے لوگوں کو چند لوگوں کو جمع کر کے 31,000 کی فوج جمع کر کے اس کو بھیجا، اور وہاں پر جا کر مسلمانوں نے اب وہاں سے پرشین کے طرف حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کیا ہے ادھر ہے نا ترکی تک پہنچ گئے۔ ادھر کیا ہے انڈیا کے قریب، انڈیا کا مطلب پرانا انڈیا جو ہندوستان انڈیا ہے، جس کے اندر بنگلہ دیش بھی، افغانستان بھی، پاکستان بھی سب مل جاتا ہے، وہ ہندوستان۔ اب کے حساب سے وہ بارڈر دیکھا جائے تو اب کیا ہے پاکستان کے اندر وہ حصہ آتا ہے۔ تو وہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج فتح کرتے آئی تھی۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کا کمانڈر جو آرمی چیف جو تھا وہ ہے ہرمزان، جس کو کہا جاتا ہے ہرمزان، اس کا آرمی چیف تھا۔ تو بہت مشکلوں سے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد اور قلعہ کو فتح کر لیا، لیکن ہرمزان کے پیچھے صحابہ جا کر حملہ کرنے کے لیے گئے مسلمانوں کی لشکر، تو وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس نے ایک اعلان کیا کہ بھائی دیکھو میرے تیر کے اندر، کمان کے اندر، تیر کے باکس کے اندر 100 تیر سے بھی زیادہ ہے، اور میں ہر ایک تیر سے ایک مسلمانوں کو ماروں گا۔ نہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو مجھے قتل کرنے کے یا قید کرنے کے بجائے مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ تو مسلمانوں نے کہا تب تو بات ٹھیک ہے، اب لڑنا جھگڑا مار لینا پھر تیرا لگنا کہیں کو پریشانی، چل بھائی مان لیتا ہے بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کو قید کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب مدینے کے اندر گئے تو دیکھا کہ بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر کیا ہے ایک جھاڑ کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ تو جو چیف آرمی کا جو چیف تھا رمضان، اس نے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے، تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو یہ امیر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے جو سوچا تھا کہ بڑا آرمی ہوگا، ان کے پیچھے بہت سارے باڈی گارڈز ہوں گے، ان کے لیے بہت سارا لوگ کھڑے ہوں گے پیچھے آگے پیچھے، اس طرح جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہوگا، اس نے سوچ کر آیا تھا۔ لیکن یہاں دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس موقع پر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈریس تھا اس ڈریس کے اندر بھی 4 پیون لگے ہوئے تھے، ایسا ڈریس وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو وہ جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں پہلے اس سے بات نہیں کروں گا، پہلے اسے ڈریس چینج کرا کے لاؤ۔ تو وہ گیا اور عام مسلمانوں کی طرح، عام انسان کی طرح ڈریس چینج کر کے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ پیش ہوا دربار میں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، حالانکہ تم نے رمضان جو ہے بہت سارے ایرانی جو پرشین کے بہت سارے جنگوں کے اندر آرمی چیف تھا، جس سے بہت سارے مسلمانوں کو اس نے مارا بھی تھا، شہید بھی کیا تھا، تو اس کو مارنا اب تو پکا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑا پانی پلا۔ تو وہ پانی پینے کے لیے لیا، تو اس کے بعد نکال دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پی لو پانی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پانی پی لوں گا تو کہیں مجھے مار نہ جائے، یعنی میں پانی پیتا رہوں تم ادھر سے مجھے مار دو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب تک تم پانی نہیں پیو گے تب تک تمہیں نہیں مارا جائے گا۔ تو اس نے فوراً گلاس کو نیچے چھوڑ دیا، کٹورے کو تو چھوڑ دیا، اور کہا کہ تم نے اب وعدہ دیا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک تم نہیں مارو گے، یہاں تو پانی اب واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا تم کیا ہے مجھے مار بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تو اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا، اچھا بھائی چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد وہ آدمی کیا ہے مسلمان ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات اور حالاتوں کو دیکھ کر کیا ہے مسلمان ہو گیا۔
لیکن صحیح مسلمان ہوا یا نہیں، دل سے مسلمان ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے والوں میں اس کا ہاتھ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس کے اندر اس کا ہاتھ بھی ہے، بعض روایتوں سے آتا ہے۔ اب یہاں پر تو مسلمان ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ مسلمان ہونے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرشن کے جو حملے ہو رہے تھے، یہ آرمی چیف بھی ہے اور لہٰذا پرشن کے پورے حالات اسے معلوم ہیں، اس کے ساتھ رائے مشورہ وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ تو ایک جنگ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ واقعہ ادھر ہو رہا تھا، ادھر مسلمانوں کا لشکر اور آگے بڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے وہاں پر ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بات معلوم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بلکہ پرشین بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان قید ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو قید کر لیا گیا۔ جب پرشین بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کیا کیا، ایک اور حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کیا تو اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوچا کہ میں خود جا کر کمانڈر کروں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ان کو منع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فوج جما کر اس سے حملے کے لیے بھیجا۔ تو اس کے حملے کے لیے بھیجا تو وہ نہروان ایک جگہ ہے، ایک قلعہ کا نام ہے، تو وہاں پر وہ حملہ ہوا۔ وہ حملہ ہونے کے بعد اس کے اندر کیا ہے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہاں پر کامیابی حاصل ہونے کے بعد اس کے اندر ایک غلام جس کا نام تھا فیروز، اور اس کو عرب مدینے والے اور عرب والے کیا ہے، لولو کہہ کر ابو لولو کہہ کر پکارتے تھے، تو اس کا نام فیروز تھا۔ وہ قید ہو کر آیا، اور وہ قید ہو کر آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رولز سے کہ مدینے کے اندر کوئی بھی نان مسلم نہیں آنا تھا، رولز کے اندر۔ تو یہ کیا ہے، نہروان کی جنگ میں غلام بن کر آیا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا یہ غلام بنا، یعنی ان کے حصے میں آیا، تو اس کو ان کو غلام بنا لیا۔ کسے؟ ابو فیروز کو غلام بنا لیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے۔ بنانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رول کے حساب سے مدینے میں آنے کی اسے اجازت نہیں تھی، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ وغیرہ کر کے اسے اندر تک لا لی۔ لانے کے بعد، اور وہ کیا ہے، ماہر بھی تھا، ہر چیز اچھی طرح، لوہار بھی تھا، چکی بھی اچھی بناتا تھا، لکڑی کا کام بھی اچھی طرح کرتا تھا، بہت سارے خصوصیات اس کے اندر تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا کہ ان کے ہر روز جو غلام ہوتا ہے اس کی اگر نوکری وہ کر سکتا ہے، کام وغیرہ کر سکتا ہے، تو وہ دن بھر کما کے جتنا بھی پیسہ کماتا ہے اتنا پرسنٹیج اپنے مالک کو دینا پڑے گا۔ تو اس طرح اس زمانے کا رول تھا۔ تو مغیرہ، یہ فیروز جو ہے اچھا ماہر تھا کام کے اندر، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روزانہ مجھے 2 سکے دے دو۔ تو اس نے 2 سکے دینا اس کے لیے تکلیف بنی، تو اس نے شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا ہے، لوہار بھی ہوں اور چکیاں بھی بنا لیتا ہوں، لکڑی کا کام بھی کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تب تو تم 2 سکے تمہارے مناسب ہے، دینا ہی چاہیے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، تو اس کو غصہ آ گیا کہ کیونکہ شکایت لے کر آیا تھا، بات نہیں سیٹل ہوا، تو اس وجہ سے سامنے والے کو یعنی فیروز کو کیا ہے، غصہ آ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے، تو حضرت عمر اس نے ایک بات کہی کیا کہ عمر کے حکومت اور عمر کا انصاف کیا ہے، سب لوگوں کے واسطے ہے، میرے واسطے ایک نہیں ہے، سب کے واسطے اچھا کرتے، میرے واسطے نہیں، بول کر چلے گیا۔ اس کے بعد چند دن کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے، تو تب وہ آدمی دکھ گیا۔ تو اس کے بعد اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم چکی بہت اچھی طرح بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بنا کر دو۔ یہ بات اس نے کہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی۔ تو وہ سن کر کہا ہاں بنا، تم ایسی چکی بنا دو جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، بول کر ایسا بول کر وہاں سے چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آدمی مجھے دھمکی دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے
کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ابھی قید کر لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گمان کی وجہ سے قید نہیں کیا جاتا، اسلامی حکومت یہ ہے کہ گمان کی وجہ سے، شک کی وجہ سے قید نہیں کیا جاتا، لہٰذا قید نہ کرو، بعد میں اگر صحیح میں مارتا ہے تو تب قصاص لے لینا۔ یہ بول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ اب اس نے کیا کیا فیروز نے کہ ایک اچھی طرح چھری بنائی۔ وہ چھری کیا ہے، بیچ میں پکڑنا تھا، ادھر بھی چھری ہوتی ادھر بھی چھری ہوتی، اور وہ دو دھاری دار ہوتی، ادھر بھی چھری ادھر بھی چھری، بیچ میں پکڑنے کے جیسا وہ چھری ہوتا تھا، ویسا چھری بنایا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک زہر بھی بنایا جو اس زمانے میں بنایا جاتا تھا، اس زہر کو بنا کر اس کو ایک رات تک اس زہر کے اندر ڈبو کر رکھا۔ ڈبو کر رکھنے کے بعد اب یہاں پر ساتھ دینے والا جو شروع میں کہا گیا رمضان تھا، وہ بھی اس کا ساتھ دینے والا تھا۔ تو ان دونوں نے مل کر، یا چاہے یہ کی تاریخ مختلف ہے، کوئی بھی ہو، فیروز تو پکا مارنے والا تھا۔ تو اس نے ایک رات اس کو زہر کے اندر چھری کو ڈبایا، اچھی طرح بھگا کر رکھ کر دوسرے دن فجر سے پہلے مسجد کے محراب میں جا کر چھپ گیا۔ اور اس زمانے میں تو لائٹ باکس لائٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی چراغ ہوتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کو جاتے جاتے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جاتے تھے، اور کوئی سوتا ہوتا تو اس کو پیر کو ذرا ہلا کے، یعنی نیند میں سے جگاتے جگاتے جاتے تھے، صلاۃ پکارتے ہوئے، اور لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صفوں کو سیدھا کراتے، اور اس طرح کے جو کام ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ تو اس روز بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرنے لگے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے، اکثر نماز کے اندر سورہ یوسف فجر میں زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہی، تو محراب کے اندر جو ابو لولو فیروز چھپا ہوا تھا وہ باہر آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ یا 6 مرتبہ پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، انتڑیاں اچھی طرح کٹ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے۔ اب سام پیچھے کیا ہے، آواز نہیں آ رہی، قرات کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہو گیا پیچھے والوں کو معلوم نہیں، اور یہ کیا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضرت صحابہ ایسا کھڑتے تھے کہ ایک دم دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ وہ بھاگنے کے لیے جاتا تھا لیکن بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا، صحابہ اتنے مضبوط کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس نے کیا ہے، وہاں پر بھی 2-3 آدمیوں کو، 6 آدمیوں کو یا 7 آدمی کو زخمی کیا، یا کچھ لوگوں کو شہید بھی کر دیا، مار کر وہاں سے بھاگ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرتے ہی تو پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، جلدی آگے بڑھے، جلدی نماز کو مکمل کیا۔ اس طرح نماز تو مکمل ہو گئی، اور ادھر پکڑنے کے لیے وہ لوگ گئے تو وہ کیا ہے، خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار لیا، مر گیا فیروز۔ اس طرح وہ خیر ختم ہو گیا ابو لولو۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے گئے، تو دودھ وغیرہ پانی وغیرہ پلانے کی کوشش کی گئی، تو وہ آنکھوں سے، یعنی پیٹ میں جو سوراخ کی گیا اس سے باہر آ جاتا تھا۔ تو اس کے بعد حکیموں نے کہا تو اب تو آخری وقت ہے، تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس نے مارا ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہی جو آپ کو وارننگ دے کر گیا تھا وہی مارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح زخمی ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کے آنا کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت رو رہی تھی، کیونکہ اس وقت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی تھا۔ اس وجہ سے کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے اور شوہر کے قبر کو یاد کر کے، اور اتنے میں ان کی خبر بھی آئی عمر رضی اللہ عنہ کی، اس وجہ سے رو رہی تھی۔ تو آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر، میرا باپ عمر کیا ہے، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اگر عمر چاہتے ہیں تو میں اپنے لیے، یہ جگہ تو میں اپنے لیے رکھی تھی، تو اگر عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے تو میں خوشی سے دے دیتی، لہٰذا وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو اس کے بعد جا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر خوشخبری سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک اور مرتبہ پوچھ لینا، کہیں میری شرم میں اب تو اجازت دے دی ہو، میرے انتقال کے بعد کہیں مکر نہ جائے، لہٰذا بعد میں پھر ایک اور مرتبہ پوچھ لینا۔ اس کے بعد سکرات کا عالم آیا تھا،
सकरात का आलम आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गोद अब्दुल्ला बिन उमर की गोद में सर था, तो हजरत उमर ने कहा कि मेरा सर नीचे रख दो। तो उमर अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या है थोड़ा नीचे किया, यानी गोद में था, गोद से थोड़ा पैरों पर रख लिया। तो उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हु फौरन कहने लगे कि मैंने नीचे रखने के लिए, यानी उससे मैं कहा कि मुझे नीचे रख दो। उसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने सर को जमीन, यानी अपने चेहरे को क्या है जमीन से लगा कर क्या है, अगर अल्लाह ताला माफ ना करेगा तो उमर हिलाक हो जाएगा, खुदा माफ ना करे तो उमर हिलाक हो जाएगा, ऐसे अल्फाज कहकर रो रहे थे। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। अली रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए तो यहाँ पर उमर रजी अल्लाह अन्हु रो रहे थे, तो पूछा क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या होगा वो सोचकर मैं रो रहा हूँ, यानी मरने के बाद मेरा क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये सोचकर मैं रो रहा हूँ। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला होगा, और मैं कितने ही बहुत सारे मरतबा सुना कि खरजतु अना व अबू बकर उमर, निकले मैं अबू बकर और उमर। अल्लाह के नबी फरमाते थे, कभी फरमाते मैं और अबू बकर उमर दाखिल हुए, कभी मैं और अबू बकर आएंगे। इस तरह अल्लाह के नबी ने बहुत सारे मरतबा कहा है, तो लिहाजा मुझे पक्का यकीन है अब तुम जन्नती में जाओगे, तुम्हारा मामला आसान ही होगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही, तो अल्लाह के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि क्या तुम गवाही दोगे। तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं भी गवाही दूंगा और साथ ही साथ क्या है हसन भी गवाही देगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कुछ इत्मीनान हुआ। अब यहाँ पर जरा सोचे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर खुशखबरी दे दी कि उमर जन्नती है, और बाज मर्तबा कहा कि जन्नत के अंदर मैंने महल भी देखा है, उमर रजी अल्लाह अन्हु का महल ऐसा है बोलकर अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने महल भी देखा बोल दिया, जन्नत की खुशखबरी भी है बोल दी। और सहाबा में स्पेशल कैटेगरी इनका ही एक है कि तमाम सहाबा को अल्लाह के नबी ने नहीं मांगा, वो खुद ब खुद मुसलमान हुए, लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसी शख्सियत है जिसको अल्लाह के नबी ने मांगा है कि या अल्लाह मुझे उमर दे दे इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर उसके हिदायत दे दे बोलकर अल्लाह के नबी ने खुद उनसे दुआ, उनके वास्ते दुआ की है। तो ये फजीलत है। और साथ ही साथ क्या है, उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसी शख्सियत है कि अल्लाह के नबी ने कहा लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। इतनी बड़ी फजीलत, हालांकि उनसे भी बड़ी फजीलत अबू बकर की है, लेकिन उनके बारे में ये नहीं कहा कि मेरे बाद अगर नबी होता तो अबू बकर होते, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उमर अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। तो इतनी सारी फजीलतें उमर की हैं। और उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसे शख्सियत हैं जब कोई फैसला करते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से आयतें उतारता है। पर्दा के बारे में आकर अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट करने लगे, आप अपनी बीवियों से कहो कि जरा पर्दा कर लो, क्योंकि अभी पर्दे की आयतें नहीं उतरी थी। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बोल कर गए, फौरन अल्लाह ताला ने आसमान से आयतें उतार दी है। और जंग बदर के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का फैसला था कि जो जंग बदर में 70 आदमी कैद होकर आए, उमर रजी अल्लाह अन्हु का फैसला था कि उनको कत्ल कर दो। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिदिया लेकर छोड़ दो, लेकिन अल्लाह ताला ने बाद में कहा कि अल्लाह ताला की मुराद यही थी कि जो उमर की मुराद थी, यानी इन 70 लोगों को मारना। लेकिन अल्लाह ताला ने बाद में कहा कि तुमने तो छोड़ दिया फिदिया लेकर, आइंदा साल तुम्हारे 70 आदमी मारे जाएंगे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के मंशे के मुताबिक अल्लाह ताला आयतें भी उतारता था। इतनी फजीलत वाले उमर, जन्नत की सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है, फिर भी कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन आज हमारी हालत ये हो गई है, 4 नमाजें पढ़ लिए तो जन्नत की सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाते हैं, 4 जिक्र ज्यादा कर लिए तो जन्नत की सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाते हैं, कुछ आमाल थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, कुछ वक्त दीन में लगा लिया, कुछ वक्त मस्जिद में लग गया, तो अब तो सर्टिफिकेट गारंटी के साथ बैठ जाते हैं कि अब तो जन्नत हमारा पक्का रिजर्वेशन हो गया है। इस तरह लेकर ठेका लेकर बैठ जाते हैं। हालांकि इनको सब सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने भी दी है, अल्लाह ने खुद उनके सर्टिफिकेट्स दिए हैं, फिर भी वो डर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी हमें पक्का गारंटी, उमर रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बना हुआ है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने आमाल को दुरुस्त करने की ज्यादा जरूरत है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के शहादत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें
پکا بھی ہو، چاہے ہم لاکھوں رکعتیں نمازیں پڑھ لیں، چاہے ہم لاکھوں رکعتیں عبادت کر لیں، ہزاروں مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، عمرے زیادہ کر لیں، حج کر لیں، دوسرے جتنے بھی اعمال کر لیں، لیکن پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جیسے کہ پرسم بھی ایک حدیث آئی تھی تعلیم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر صدقہ ہوگا، پہاڑوں کے برابر نمازیں ہوں گی، لیکن دنیا کے اندر دیکھو کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو کوئی تہمت لگائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اتنے سب نیک اعمال کیا ان لوگوں کو دیکھ دے گا، اگر کم پڑے تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال اگر کر رہے ہیں تو اس پر فخر کرنے کے بجائے ڈرتے رہنی چاہیے کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے ڈر رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے آ کر تسلی دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز صہیب رومی رضی اللہ عنہ پڑھائے، لہٰذا ان کی جنازے کی نماز صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد اس کے بعد ان کے جنازے کی تدفین وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر کے پاس لے گئے، تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایسا لائن سے سوئے ہوئے۔ دائیں طرف یا بائیں طرف ایک خالی ہے، وہاں پر کل قیامت کے دن انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ اس طرح وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو عدل و انصاف بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی سب سے پہلے کیلنڈر کو ایجاد کیا، جو اسلامی کیلنڈر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کا ایجاد کردہ ہے۔ پولیس کا جو سسٹم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے کر آئے، کورٹ کا جو سسٹم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جو امام مؤذن کے تنخے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے۔ تو اس طرح بہت سارے جو سسٹمز ہیں جو پہلی مرتبہ جو ایجاد کیے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے رہنی چاہیے، انہیں یاد کرتے رہنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عمر کو تذکرہ، اپنے مجلسوں کو عمر کے تذکروں سے سنوارو، یعنی حضرت عمر کے تذکرے کرتے رہو، کیونکہ عمر کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ، انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے تو گویا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی فضیلت والے شخص ہیں جس کو اللہ کے نبی نے خود مانگ کر لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے حالات کی زندگی کو دیکھیں اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔